اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا۔ صدق اللہ العظیم۔ جس طرح کل بات آئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے دنیا میں انسان کو بھیجا تو سب سے پہلے اس کے کان میں اذان پڑی، اللہ اکبر۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ تمہارا معبود، تم کو جس کو پوجنا ہے، جس کی عبادت کرنی ہے، وہ صرف ایک ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں یہ بتایا کہ جب تمہیں پتہ چل گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے تو ایک ماننا اور اس کی ماننا فرق ہے۔ میں ابا کو مانتا ہوں اور ابا کی مانتا ہوں، فرق ہے۔ اللہ کو مانتا ہوں اور اللہ کی مانتا ہوں۔ تو ہم نے اللہ کو مان لیا، اور اللہ کی ماننے میں کیا ہے؟ اللہ کی ماننے میں اب آرڈرز ہے، اللہ کے احکام ہیں۔ اللہ نے کہا کہ دنیا میں تم نے کیسے رہنا ہے۔ کل ہماری بات آئی تھی کہ سب سے پہلے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے ماں باپ کو دیکھتا ہے، اس کی زندگی ماں باپ سے شروع ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نرمی سے رہو، ان کو اف تک نہ کہو۔ اور پھر جب تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو پھر یہ کہ اس کو پیسے کی چنتا ستانے لگتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو پیسہ تو ہم دیتے ہیں، رزق تو ہم دیتے ہیں، کوشش تمہارے ذمہ ہے، مقدر کی روزی جتنا ہے اتنا تم کو مل کے رہے گی، لیکن ہم جو ہے اللہ نے جو مقدر پہ رکھا ہے ہم وہ مشقت محنت کرتے ہیں، اور جو چیز محنت کی ہے اس کو مقدر پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کیا ہے کہ رزق اللہ نے مقدر رکھا ہے کہ تم کو اتنا رزق مل کے ہی رہے گا، چاہے تم کتنا بھی ہاتھ پیر مار لو، لیکن ہم یہ سوچتے کہ نہیں مجھے مقدر سے زیادہ ملنا ہے، تو میں صبح بھی محنت کرتا ہوں، شام میں بھی محنت کرتا ہوں، اور جی توڑ محنت کرتا ہوں، اور اس محنت کا پورا نتیجہ میں اپنے آپ پہ پیش کرتا ہوں کہ میں ہی کماتا ہوں تو میرا گھر چلتا ہے۔ اللہ نے لاک ڈاؤن میں یہ گھمنڈ کو توڑا۔ 2 سال ہم گھر پر بیٹھے تھے، لیکن اللہ نے الحمدللہ کھلایا، اور یہ بتا دیا کہ دیکھ رزق تو اپنے گھر والوں کو نہیں دیتا ہے، بلکہ رزق کا مالک میں ہوں۔ لیکن بندہ پتا ہے کہ رزق کے چکر میں ایک فیملی پلاننگ کرتا ہے، پھر فیملی پلاننگ میں وہ کیا کرتا ہے، ہم 2 اور ہمارے 2، کسی کے 3 اور 4 ہو گئے تو بولتے ہیں یار 3 کرنے کی کیا ضرورت تھی، 2 کافی تھے۔ تو یہ فیملی پلاننگ بندہ سوچتا ہے، کیوں؟ اس کی وجہ سے پیسہ رہے گا تو بچے پیدا کریں گے، پیسہ رہا تو گھر بار بنائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ دیکھو یہ جو تم بچہ روک رہے ہو نا، اب یا تو ابورٹ کر رہے ہو یا تو آپریشن کروا رہے ہو کہ بچہ آگے نہ ہو، یہ کبیرہ گناہ ہے، بڑے گناہوں میں سے، کہ تم کو یہ سوچنا ہے کہ بھائی رزق کا مالک تو اللہ ہے، جو بھی بچہ آئے گا وہ اپنا رزق لے کر آئے۔ اس کے بعد کیا ہے، جب بچے ہو گئے، جب فیملی ہو گئی، اب تم یہ سوچو گے کہ بھائی میرا کاروبار بڑھے۔ اب کاروبار میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو سوسائٹی میں تم کاروبار کر رہے ہو تو ایمانداری سے کرو، کہ کہیں پر ناپ تول میں کمی زیادتی نہ کرنا، کہیں پر کسی کو دھوکہ نہ دینا، اور جب تم ترازو میں ناپو گے، جب تم انصاف کرو گے تو برابری کا انصاف کرنا، اور جب تم کسی سے لین دین کرو گے تو ایگریمنٹ بنا لینا۔ یہ کون کہہ رہا ہے پتہ ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے ان العہد کان مسئولا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ان العہد کان مسئولا، کہ ایگریمنٹ بنایا کرو، اور جو تم ایگریمنٹ بناتے ہو نا وہ وعدہ ہے، ایک وعدہ ہی ہے وہ، اور اس وعدے کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک سوسائٹی میں انسان کو کیسے رہنا یہ بتا رہے ہیں۔ آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں، آپ قرآن کھولیے، ایک سوسائٹی کو کیسے رہنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں بتا رہے ہیں۔ دیکھو زیادہ پچر مت کرو، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ، دیکھو جس کے بارے میں تم کو معلوم نہیں ہے نا تو اس کے بارے میں بڑی بڑی ہانکو مت، نہیں معلوم ہے خاموش رہو۔ بے شک کان، آنکھ اور دل، ان سب سے کیا پوچھا، سوال کیا جائے گا کہ ہم نے اس کو آنکھ کو دیا تھا، تم نے صحیح جگہ دیکھا یا غلط جگہ دیکھا، ہم نے کان دیا تھا اس کا صحیح استعمال کیا کیا نہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے جب اس کے اندر اس کے جیب میں پیسہ آئے گا تو اکڑ بھی آئے گی، تو اللہ نے فوراً کہا وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اب جب پیسہ آ گیا، مال دولت میں آگے بڑھ گئے، نام و نمود ہو گیا، شہرت ہو گئی، اب زمین پہ مت اکڑو۔ کیوں؟
اللہ نے ایک آگے کہا انک لن تخرق الارض کہ تو زمین کو چیر بھی نہیں سکتا اور نہ تو پہاڑوں کو پھاڑ سکتا ہے نہ پہاڑوں کی اونچائیوں تک پہنچ سکتا ہے, تو اکڑ دکھا کس کو رہا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو بھی تو کام کرے گا نا سوسائٹی میں تو یہ سب برے کام ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ ساری حکمت کی باتیں, یہ ساری وزڈم والی بات ہے نا کہ ایک سوسائٹی کو کیسے رہنا ہے, یہ وزڈم ہی تو ہوا. تو اللہ فرما رہے یہ سب حکمت کی باتیں ہیں. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو سوسائٹی اور ہیومینٹی کے چکر میں اتنے مت پڑ جاؤ کہ تم اللہ کے ایک ہونے کا انکار کرو. یہ دیکھو کتنی بڑی بات ہے. ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ, یہ جتنی بھی وحی کی گئی ہے نا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت والی باتیں جو آپ کی طرف کی گئی ہے, ایک سوسائٹی میں کیسے رہنا ہے, ویل مینرڈ, ویل کلچرڈ, اخلاق کے ساتھ. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتا ہے یہ انسانیت کے اس میں اتنا گھس جائے گا کہ سب سے پہلے یہ بولے گا بھائی انسانیت سب سے بڑا دھرم ہے. آج ہو رہا ہے نا, جو دھرو راٹی ہے ماشاءاللہ بہت ذہین ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کافی صلاحیتوں سے نوازا ہے, لیکن وہ انسانیت کو آگے بڑھانے کے چکر میں اتنا آگے بڑھ گیا کہ اس نے خدائی کا انکار کر دیا کہ کوئی خدا ہے اس کا اس نے انکار کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پتا تھی کہ آدمی انسانیت کے ہمدرد میں اتنا آگے بڑھ جائے گا, اپنے کلچر اور اپنی سوسائٹی کو ویل مینرڈ بنانے اور ویل ڈسپلنڈ بنانے میں اتنا آگے بڑھ جائے گا کہ وہ پھر اللہ کا انکار کر دے گا. تو اللہ نے فوراً آگے بھی آیت فرما دی وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہیں کرنا, توحید میں پکے جمے رہنا. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسانیت کی نبض معلوم ہے کہ انسان آگے جا کے یا تو ایک میں کا دو کرے گا یا تو ایک کا بھی انکار کر دے. پھر آگے اللہ تبارک, ابھی جو آیت میں نے پڑھا آج کی جو آیت ہے یہ تو سب کل کا ریکیپ تھا پورا. اب آج کی آیت وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا, اور ہم نے تو اس قرآن میں ہر طرح سے بیان کر دیا ہے کہ لوگ سمجھ جائے, لیکن اس پر بھی ان کی نفرت ہی زیادہ ہوتی ہے. اب اس آیت کو ذرا سمجھو, کیا فرما رہے اللہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا ہم نے صاف صاف بیان کر دیا فی ھذا القرآن اس قرآن میں لیذکروا تاکہ تم لوگ سمجھو. اب یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دشمنوں سے مخاطب ہے جو قرآن کے بارے میں چڑھتے ہیں. قرآن میں اگر کوئی اچھی بات بھی آئی تو اس کو بھی انکار کر دیتے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن جو چڑھنے والے نا وما یزیدہم الا نفورا, کیا مطلب ان کے اندر تو نفرت بڑھتی ہی چلی جاتی ہے. آپ قرآن کے بارے میں جتنی اچھی باتیں بتاؤ وہ قرآن کا انکار کر کے اور اس میں نفرت والی باتیں اجاگر کریں گے. اب یہاں پہ آج کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے ذریعے سے ہم کو بتا رہے ہیں کہ تمہیں دنیا میں کیسے رہنا ہے اور کیا کرنا ہے, اور اللہ نے صاف صاف قرآن میں بتا دیا. لیکن جو قرآن کے نہ ماننے والا ہے, آپ کہو کہ ایک انسانیت کی کتاب یہ کہہ رہی ہے کہ تمہیں جھوٹ نہیں بولنا ہے, تمہیں ایگریمنٹ بنانا ہے, تمہیں ایک بچہ جو پیٹ کے اندر ہے اس کو دوائی کھا کے مار نہیں ڈالنا ہے, اس کا قتل نہیں کر دینا ہے اندر رہ کر. اب اگر ایک سمجھدار آدمی بولے گا یار صحیح انسانیت کی کتاب ہے, وہ تو صحیح حق کی آواز لگا رہی ہے, لیکن اس کو بولو یہ آواز ایک قرآن لگا رہا ہے. جیسی آپ قرآن کا نام لوگ ہے بولے گا قرآن لگا رہا ہے تب غلط لگا رہا ہے. وہ تو یہ بھی بولتا ہے کہ اس کو تلوار سے مار دو نہ اس کو تلوار سے مار دو. تو وما یزیدہم الا نفورا, اگر اللہ نے صاف صاف بتا دیا اس قرآن میں کیا کیا چیزیں ہیں, لیکن جو قرآن سے چڑھتا ہے اور جلتا ہے نا تو اس کی دشمنی تو اور بڑھتی ہے قرآن سے. کتنی صاف بات اللہ نے بولی. آگے اللہ فرماتا ہے کل لو کان معہ آلہۃ, اللہ فرما رہے اچھا یہ اتنے ہی دعوے دار ہے نا اپنے دھرم کو لے کر. اللہ دیکھو ایک آیت ایسا لگتا ہے کہ ابھی اللہ ہم سے بول رہا ہے کل لو کان معہ آلہۃ کما یقولون اذا لابتغوا الی ذی العرش سبیلا, کہہ دیجئے کہ اگر اللہ کے ساتھ دوسرے معبود یعنی دیوتا, کہہ دیجئے اے نبی جی آپ کہہ دیجئے کہ اگر اللہ کے ساتھ دوسرے معبود بھی ہوتے جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں تو ضرور وہ اب تک عرش کے مالک کی طرف راستہ تلاش کر لیتے. کیا مطلب اس کا؟ اگر ان کا دعویٰ ہے نا کہ اللہ کے ساتھ یہ بھی ہیں, یہ بھی ہمارے دیوی دیوتا ہیں اور اللہ کے ہمسر ہیں, تو کیوں ایسا نہیں ہوا کہ ان لوگوں نے اللہ کے ساتھ لڑائی کر کے اللہ کو ہرا کے خود اس پوسٹ پر بیٹھ گئے. سب جتنے بھی دنیا میں مذہب ہیں
उन सब का मानना यह है कि आखिर में एक ही खुदा है, एक ही निरंकार है जो सारी पृथ्वी को चला रहा है। वो तो ये कहते हैं कि 3 खुदा बड़े बड़े ताकतवर है, दुनिया को चलाने वाला, पैदा करने वाला, खत्म करने वाला। लेकिन इन तीनों मैंने इनके कार्टून देखा हूँ, सीरियल देखा हूँ इन देवी देवताओं के, वो भी खुद ये कहते हैं कि ये तीनों भी खुद कहते हैं कि हमको किसी एक ने पैदा किया। अकल काम करना बंद कर देती है। बाकायदा वो तो उनके डायलॉग्स होंगे ना, डायलॉग्स हैं उनके वो सब, और बाकायदा मैंने किताबें भी पढ़ा हूं। वो कहते हैं कि हमको एक परमात्मा ने पैदा किया और उस परमात्मा ने हम सबको ये जिम्मेदारी दी है। जब उन लोगों ने मान लिया कि एक परमात्मा है और एक निरंकार शक्ति है जो हम सब में देवी और देवता की रूह फूंक देती है, तो हम देव और देवी देवता बन जाते हैं। तो जब आप अपने आप को खुदा का साजी कह रहे हो, अल्लाह कह रहे, जब ये तुम लोग कहते हो ना कि ये खुदा की देवी देवता है, तो क्यों ऐसा नहीं हुआ कि इन देवी देवता ने अल्लाह से लड़कर अल्लाह को हरा दिया और अल्लाह की एक होने की पोस्ट पे जाके कब्जा कर लिया? ऐसा क्यों नहीं हुआ? या तो ऐसा ही, पहला मतलब तो ये, या तो ऐसा क्यों नहीं हुआ कि जब तुम लोग ये सोचते हो, अब हमारे मुसलमानों में ये सोचते हैं कि भाई ये उस खुदा, हमारे खुदा से ज्यादा करीब है, ये तो उनका हो गया। हमारे अंदर भी बहुत सारे मसले, हमारे अंदर भी बहुत सारे मसले कि खुदा से ज्यादा नीचे के लोग को हम इतना मानते हैं कि उसको खुदा का दर्जा दे देते हैं। कि फिर पूछा जाता है कि आप इतना क्यों उनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं? नतमस्तक कहते हैं झुक जाना। भाई आप इतना क्यों किसी के सामने नतमस्तक हो जाते हैं? तो ये कहते हैं कि भाई ये खुदा के करीब हैं, हम अगर इनके सामने नतमस्तक हो जाएंगे तो हम भी खुदा के करीब हो जाएंगे। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ कि ये खुद खुदा के करीब हो गए और तुमको भी खुदा के करीब कर दिया? लेकिन देखा यह जाता है ना, ये खुद खुदा के करीब है ना, उन्होंने तुमको खुदा के करीब कर दिया, बल्कि पूरा का पूरा स्कैम चला गया कि उन्होंने तुम्हारी जेब खाली कर दी और खुद अमीर और लखपति बन के बैठ गए। होता है कि नहीं? जरा देखो माहौल को। अल्लाह यहाँ फरमा रहा है कि ऐसा क्यों नहीं हुआ कि अगर तुम ये कहते हो कि वो खुदा के करीब है, वो खुदा के करीब है, तो वो खुद खुदा के करीब क्यों नहीं हो गए और खुदा की जगह क्यों ना ले ली? और फिर तुमको भी इतना क्या बोलते, सर्वोपरि या एकदम तुमको साफ शफाफ क्यों नहीं कर दिया? हालांकि तुम भी गुनाह में लथपथ हो और वो भी गुनाह में लथपथ है। अगर हम किसी को मान रहे हैं कि हाँ ये खुदा तक पहुंचाने वाला है, तो तुम अब तक खुदा के पास क्यों नहीं पहुंचे? या तुम अभी तक खुदा से जा क्यों नहीं मिले? खुदा से तुम्हारी मोहब्बत क्यों नहीं पैदा हुई? पता क्या चला? तुमने रास्ता ही गलत चुन लिया। एक होते हैं वली और एक होते हैं अवली, दोनों में फर्क है। अवली समझते हो? अवली हमारी साउथ वाली जबान है। अवली क्या रे, अवली चाले कर रहा तू, आप तो मालूम होगा अवली बोले तो एक होता है वली और एक होता है अवली। वली से आप मिलोगे तो आपके दिल में मोहब्बत ही मोहब्बत अल्लाह के लिए होगी। देखिए इस्लाम जो है ना, शख्सियत परस्ती यानी पर्सनालिटी को नहीं चाहता है कि मैं आपको समझा रहा हूं तो आप मुझे ही सबसे बड़ा मानो और मैं जो बोलूंगा मेरी आखिरी बात रहेगी। इस्लाम इसको मना करता है। मैं बोल रहा हूं किसकी बात? अल्लाह की बात। जब तक मैं अल्लाह की बात बोल रहा हूं आप मेरे करीब और मैं आपके करीब। लेकिन जब मैं वहां अपनी मनमानी पे करूंगा कि नहीं मैं ऐसा चाह रहा हूं और आप ऐसा करोगे और तब आपने ऐसा कर दिया, तो ये मनमानी हो गई, ये शख्सियत परस्ती हो गई। यहाँ अल्लाह से बढ़कर आप अपनी बात मनवाना चाह रहे, तो इस्लाम ने इसको मना किया। हाँ आप अदब करो, लिहाज करो। और वली क्या करता है? वली का काम ये होता है गुनहगार को अल्लाह तक जोड़ देना। जब जोड़ दिया हट गया, बस। वली का काम ये होता है कि भाई अटैचमेंट दिला दूं, ये बंदा गुनहगार है ना, तो इसको उस गुनाह से छुड़ाने की पूरी कोशिश करूं और छुड़ाने के बाद या छुड़ाते छुड़ाते इसको अल्लाह के करीब कर दूं। अब ये तहज्जुद गुजार बनेगा या नमाजी बनेगा तो इसका अल्लाह के साथ ताल्लुक बन जाए। हम लोगों के दिमाग में बिठाया गया कि तुम अल्लाह से ताल्लुक बना ही नहीं सकते। क्यों भाई? अल्लाह ने हमको बनाया है तो हम अल्लाह से मोहब्बत क्यों नहीं कर सकते? क्या जरूरी है हम तुम्हारे को बीच में रखें? अल्लाह ने कुरान उतारी। अब यहां में कुरान का जब तर्जमा किया तो आपको ऐसा लगा कि वाकई में अल्लाह हमसे बात कर रहा है कि कह दीजिए अगर अल्लाह के साथ दूसरे माबूद देवी देवता भी होते जैसा कि ये लोग कहते हैं तो जरूर वो अब तक अर्श के मालिक की तरफ रास्ता तलाश कर लेते। अब यहाँ पे क्या अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे
راستہ وہ اتنے قریب ہے تو اللہ تک کیوں نہیں پہنچ گیا؟ جنگ کر کے اللہ کو ہرا دیا اور خود قابض ہو گئے. حالانکہ ایسا تو اب تک نہیں ہوا. یہ تو ابھی تک پتھر بنے ہوئے ہیں, یہ تو ابھی تک پتھر ہے. اور اللہ نے بڑی ان کی قرآن میں ایک دم عجیب مثال دی کہ مکڑی کے جالے کی مثال دی. ان کا یقین ایسا ہے کہ مکڑی کا جالا دکھتا مضبوط ہے لیکن ہاتھ لگاؤ تو ٹوٹ جاتا ہے. اللہ نے ان کے یقین کی مثال ایسی دی ہے جو دیوی دیوتا مان رکھے ہیں, بڑے بڑے مان رکھے ہیں, ان کی مثال ایسی, ان کا یقین ایسا ہے کہ بس ایسی ہاتھ ڈال دو ان کا یقین پورا نیست و نابود ہو جائے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں سبحانہ و تعالی عما یقولون علوا کبیرا, یہ جو کچھ یہ کہتے ہیں اس سے وہ پاک ہے اور عظیم ہے, بہت دور اور بہت بلند والا ہے. بہت علو کہتے ہیں بڑا, کبیر کہتے ہیں بڑا. اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں جو اللہ کے ساتھ دیوی دیوتا بنا رکھے. اللہ کہہ رہے ہیں سبحانہ, اللہ ان سب ناپاک چیزوں سے پاک ہے. سبحانہ و تعالی, وہ بڑا ہے, عالی شان ہے. اما یقولون, جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں ان سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کافی بڑا ہے, بلند والا ہے. علوا کبیرا, اس کی شان بہت بڑی ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن, ساتوں زمین اور آسمان اور جو کچھ ان میں ہے اسی کی تسبیح کرتی ہے, یعنی اسی کا جاپ کرتی ہے. جاپ سمجھ میں آتا ہے, اسی کے گنگان گاتی ہے. جو کچھ زمینوں میں اور جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ اسی کے گنگان گاتے ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا. پھر اللہ کو معلوم ہے, یہاں پر کوئی سر پھرا اٹھ کے کھڑا ہوئے گا, بولے گا جب یہ اللہ کا جاپ کرتے ہیں, یہ اللہ کے گنگان گاتے ہیں, یہ اللہ کا منتر پڑھتے ہیں, تو ان کی منتروں کی آواز ہم کو کیوں نہیں آتی؟ ہوگا نا, بولنے والا بہت کچھ بولے گا کہ تم بول رہے ہو آسمان والا منتر پڑے گا, یا زمین اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے, یا آسمان منتر پڑھ رہا ہے, پیڑ پودے منتر پڑھ رہے ہیں, تو ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ان پیڑوں اور پودوں سے ہم کو اس خدا کی آواز آئے؟ تو اللہ نے اس کا جواب دیا. اللہ نے جواب دیا ایسی کوئی چیز نہیں جو پاکی اور بڑائی کے ساتھ اسے یاد نہ کرتی ہو. ہاں یہ سچ ہے کہ تم اس کی تعریف سمجھ نہیں سکتے, یعنی اس کی تسبیح نہیں سمجھ سکتے. وہ بڑا بردبار یعنی بڑا صبر والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے صبر والے ہیں اور بڑے معاف کرنے والے ہیں. یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان تسبیح بیان کر رہے ہیں, لیکن تیری اوقات نہیں ہے کہ تو اس تسبیح کو سمجھ سکے. چڑیا تسبیح کر رہی ہے اللہ کی, لیکن تمہاری یہ اوقات نہیں ہے کہ تم تسبیح سن سکو کہ وہ اللہ کی کیا تسبیح بیان کر رہی ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے ہاتھ کے ان نوالوں, ان دانوں سے, جو چاول کے دانے ہوتے ہیں, ان چاول کے دانوں سے اللہ کی تسبیح کو سنا کہ وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. تفسیروں میں آتا ہے کہ پہاڑ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں, یعنی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ سے کہتا ہے کہ تیرے پاس کوئی اللہ کا بندہ آیا تھا کہ تیرے اوپر اس نے اللہ کا نام لیا؟ بولا ہاں. اگر کوئی پہاڑ کہتا ہے نا کہ میرے اوپر ایک بندہ آیا جس نے اللہ کا نام لیا, وہ ان سارے پہاڑوں میں وہ سردار بن جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس پہاڑ پر کوئی ایسا آدمی موجود نہیں تھا کہ اللہ کا نام لے, اور وہ وہاں جا کر اللہ کا نام لیا. اور پہاڑ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت سے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے کانپتے رہتے ہیں. انا سخرنا الجبال معه یسبحن بالعشی والابکار. اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ پہاڑ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. جہاں پر پھر مجھے آج یہ صبح ہی میں یہ سوچ رہا تھا, یہ تب پڑھ, جہاں جہاں پہاڑوں پہ دیوی دیوتاؤں کے گھر بنے ہوئے ہیں, معبود ہیں, جہاں پوجا کی جاتی ہے, وہ پہاڑ تھراتے ہیں اللہ کے ڈر سے, اور وہ ہمیشہ اس فکر میں رہتے ہیں کہ میں اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہوں, لیکن میرے اوپر جو بنا ہوا ہے وہ تو غیر اللہ کا گھر ہے, وہ تو غیر اللہ کی چیز ہے. اور یہ ہمیشہ یہ ڈرتے ہیں کہ, اور یہ ہمیشہ غصے میں رہتے ہیں کہ میں پھٹ جاؤں اور یہ چیز دھس جائے. اس لیے حدیثوں میں بھی آتا ہے, کتابوں میں بھی آتا ہے, جب آپ بیابان میں جاؤ, جنگلوں میں جاؤ, تو وہاں اذان دو. جب اذان دو گے, وہاں کی چیز کوئی خوراک ملے گا نا, یار اپنا کوئی ساتھی آیا,
आप कहीं दूर के सफर में निकल जाओ तो आपको अगर दूर दूर तक मस्जिद ना होना तो आपका दिल भी एकदम अंधेरा हो जाता है, यार यहाँ तो कोई मुसलमान या मियाँ भाई दिख ही नहीं रहा है, दूर दूर तक मस्जिद भी नहीं। एक दफा मेरा सफर हुआ दिल्ली तक का, बीच में ट्रेन जा रही थी यूपी एमपी और फिर निजामुद्दीन। यूपी एमपी में ना पहाड़ है कुछ नहीं, दूर दूर तक खेती 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 खेती, कोई आबादी भी नहीं दिखी। मैं देख के बड़ा उदास और एकदम निराश हुआ, यार यहाँ तो कोई इंसान का बंदा भी दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। और जब दिल्ली पहुंचा, वहां मस्जिद की आवाज कानों में, जब अजान की आवाज सुनी तो 2 दिन बाद मैंने अजान सुनी, 2 दिन बाद, तो दिल में एक सुकून उतरा कि अल्लाह अकबर है। हम कहीं जाते तो पहले ये देखते, अनजान इलाके में कोई एड्रेस पूछेंगे तो देखेंगे भाई कोई टोपी वाला दिख रहा है क्या, कोई मियाँ भाई अपना है क्या, कोई दिख गया, भले से वो रिश्तेदार नहीं है, भले से अपना खानदान का नहीं है, लेकिन उसको ही जाकर हम पूछेंगे, बात करेंगे, क्यों, ऐसा लगता है कि अपना भाई आ गए। उसी तरह पहाड़ों में जब हम जाकर जिक्र करते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि कई सालों बाद हमें अपना आदमी मिल गया है। तो पहाड़ भी अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं, लेकिन यह है कि हम उस तस्बीह को समझ नहीं सकते। हजरत एक सहाबी के बारे में आता है कि वो सहाबी का बयान है, वो सहाबी कहते हैं कि मैं एक पत्थर को जानता हूं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से पहले भी वो पत्थर मुझे सलाम किया करता था, और अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह के नबी के और सहाबा के जमाने में ये बात बताई कि देखो, एक इंसान के अलावा भी बहुत से लोग जिक्र करते हैं लेकिन तुम समझ नहीं सकते। एक हदीस, पक्की हदीस है कि एक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लकड़ी लेकर जुमे का खुतबा देते थे, लेकिन जब मेंबर बन गया, वो सीढ़ी टाइप बन गया, तो फिर अल्लाह के नबी ने कहा ये लकड़ी की तो अब जरूरत नहीं रही। तो सहाबा कहते हैं कि जब वो उस लकड़ी को दूर लेकर जाया गया तो रोने की और बिलबिलाने की आवाज आई कि जैसे कोई छोटा बच्चा रो रहा हो। सबने गौर से सुना कि आवाज आ कहां से रही है, तो देखा कि उस लकड़ी से वो आवाज आ रही है। अल्लाह के नबी ने और सारे सहाबा ने, जितने भी मस्जिद में मौजूद थे, उन सारे सहाबा ने उस लकड़ी के रोने की आवाज सुनी, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बुलाया, उस लकड़ी को मंगाया और उसको सीने से लगाया, और वो कह रही थी, अल्लाह के नबी अभी मिंबर बन गया तो आप मुझे हटा दिए, मेरा तो आपसे जो लगाव था और आप मुझे पकड़कर बैठते और उठते थे, अब तो वो चीज चले गई, अब तो मैं कहीं स्टोर रूम में पड़ी रहूंगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उसको अपने मेंबर में काट करके लगा दी। तो ये तो सारे साहबा ने सुना कि एक लकड़ी अल्लाह की और अल्लाह के नबी की तस्बीह और दरूद बयान कर रही है। तो अल्लाह ने फरमाया कि सारे लोग तो हमारी तस्बीह और पाकी में, सारे लोग हमारा जाप कर रहे हैं सिवाय इंसान और जिन्नात के। इंसान और जिन्नात को अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि सारे सूरह रहमान में कि यही झुटलाने वाले हैं, कितना भी खिलाओ तो इसको लगता है कि थोड़ा गोश्त डाल देता मुझको तो अच्छा होता। हम कहीं भी बड़ी दावत में भी जाते हैं तो थोड़ा ये देखते, थोड़ा नमक पड़ जाता अच्छा रहता, स्टार्टर्स में थोड़ा ये रहता तो अच्छा रहता। तो अल्लाह फरमाते इसको कितनी भी नेमत खिलाओ तो ये नाशुक्रा रहता है। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वइज़ा क़रअतल कुरान, और जब तुम कुरान पढ़ो, जालना बैनका व बैनल लज़ी ला युमिनून बिल आखिरति हिजाबन मस्तूरा, और तू जब कुरान पढ़ता है हम तेरे और उन लोगों के बीच जो आखिरत के प्रति यानी आखिरत के लिए, आखिरत पर यकीन नहीं रखते, एक गुप्त यानी एक छुपा हुआ पर्दा अल्लाह तबारक व तआला ने डाल दिया है। पता ये आयत क्या बताती है कि हम अगर कुरान पढ़ते हैं ना तो जो नहीं मानता है ना उसको वो चीजें समझ में भी नहीं आती। आप उसको आखिरत के बारे में बताओ, बोलेगा क्या आखिरत, बोले जैसे एक स्टेट के सीएम ने कयामत का इनकार किया, बोले कयामत क्या होती है, बोले हम इन मुसलमानों को यूं ही उसने कहा था हम मुसलमानों को ऐसा डिसिप्लिन सिखाएंगे कि वो कयामत भूल जाएंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों के बारे में कह रहे हैं कि अगर आप कुरान भी पढ़ेंगे ना तो ऐसे पत्थर दिल लोगों के दरमियान और आपके दरमियान में ऐसी आड़ लगा देंगे, ऐसा पर्दा लगा देंगे कि उनको आपकी और आखिरत की बात समझ में नहीं आएगी कि आखिरत भी कोई चीज है। जिसको आखिरत का यकीन रहता है ना वो बड़े बड़े गुनाह से बच जाता है कि भाई मरने के बाद मुझे हिसाब देना है, और जो आखिरत के यकीन नहीं रखता है वो बड़े बड़े दंगे करवाता है और इंसानियत का खून बहाता है, क्योंकि उसको ये पता है कि मरने के बाद मुझे कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन जिसको मरने के बाद पूछने का यकीन होता है कि मरने के बाद मुझे हिसाब देना है, तो बड़े बड़े दंगे, बड़े बड़े फसादात, इंसानियत का खून बहाने से 100 बार सोचेगा।
اور اگر کروا رہا ہے تو نام تو عبداللہ رہے گا لیکن کام عبداللہ والا نہیں، وہ اسی وقت مسلمانوں کی فہرست سے نکل جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم قرآن پڑھو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل بولے تو جو اسلام اور قرآن کے لیے اپنے دل کو ایک تنگ نظر بنا دی۔ قرآن کو بس قرآن مت سمجھو، قرآن ایک انسانیت کی کتاب ہے۔ اب جیسے میں نے بتایا ایک سمجھدار آدمی کو بٹھاؤ جو کٹر واد ہے اس کو بٹھا کر بولو بھائی ایک معصوم بچے کو پیٹ کے اندر ہی مار دینا کیا انسانیت کی بات ہوگی؟ وہ بولے گا نہیں۔ کیا وزن میں کانٹا مارنا یہ انصاف کی بات ہے؟ بولے گا نہیں۔ ہر وعدے کو پورا کرنا یا نہ وہ انصاف کی بات ہے؟ بولے گا ہاں۔ سچ بولنا انصاف کی بات ہے یا نہیں؟ ہاں۔ اپنے والدین اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا ان کی سیوا کرنا یہ انسانیت ہے یا نہیں ہے؟ جب اس سے یہ ساری چیزیں پوچھ لو تو بولنا یہ انسانیت کی سب سے بڑی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ بولے گا ہاں یار سب سے بڑی انسانیت کی کتاب ہے۔ اس کتاب کا نام کیا ہے؟ آپ بولو قرآن۔ اب کیا بولو؟ وہ کٹرواد وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ باتیں ہیں، وہ سیدھا قرآن کا انکار کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کر دیا، جب تم قرآن سمجھا رہے ہو ان کو یہ ساری چیزوں کو لے کر، اور جب تم نے آخر میں نام لے لیا بھائی یہ قرآن کی باتیں، تو ان کے دل میں فٹاک کسی نے ایک پردہ آ جائے گا کہ قرآن کی بات کو تو ڈائریکٹ پھر ریجیکٹ کرنا ہے۔ پھر اللہ ان کے اور تمہارے درمیان ایک ایسی آڑ پیدا کر دے گا کہ وہ آخرت پر بھی ایمان نہیں لائیں گے اور قرآن پر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں یہ مانگنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دل کو نرم بنائے۔ دل کا نرم ہونا بہت ضروری ہے کہ دعا میں بھی اگر رونا نہ آئے تو انسان کو سوچنا چاہیے یار مجھے دعا میں بھی رونا نہیں آ رہا ہے۔ رونا انسان کو ہفتے میں ایک بار تو اللہ کے سامنے رونا چاہیے، یا تو کسی معصوم کو دیکھ کر آنسو بہا دینا چاہیے۔ یہ دل کا جائزہ رہتا ہے۔ ہم کئی سال ہو گئے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے آنکھوں نے آنسو بہایا ہی نہیں۔ بس کسی کی میت میں رونا ہی رونا نہیں ہوتا ہے۔ آنکھوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے اپنی محبت میں آنسو بہانے کے لیے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا نام اس لیے نوح نہیں پڑا، وہ حضرت نوح اللہ کی محبت میں بہت روتے تھے اس لیے نوح پڑ گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کی محبت میں اتنا روئے کہ اندھے ہو گئے۔ حضرت رابعہ بصریہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اتنا روتی تھی اللہ کی محبت میں اتنا روتی تھی کہ پترے سے نا پانی ٹپکتا تھا۔ اگر وہ اوپر چھت میں رو رہی ہے تو اتنا رو رہی ہے کہ وہ چھت سے پانی ٹپک رہا ہے۔ حضرت حسن بصری، یہ ہم کو ایسا لگتا ہے کہ کیا ہو یہ پاسبل ہے کیا؟ جب محبت ہوگی تب پتا چلے گا۔ محبت میں کوئی مر جاتا ہے نا، میرا اگر کوئی محبت والا مر گیا تب پتا چلے گا کتنا رو کے کیا نکال دیتا ہے۔ اللہ کی محبت میں حضرت حسن بصری یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ حسن بصری اتنا روتے تھے کتابوں میں آتا ہے جس جگہ وہ روئے نا اس جگہ پر جنگلی گھاس اگ جایا کرتی تھی۔ تو سوچو کتنا اللہ کی محبت میں روئے ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی تو